رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا۔ تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ پرسکون زندگی، پرسکون اور خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے احکامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہی دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں حوصلے کے ساتھ اللہ کے سامنے تحمل سے بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے
بس سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اور اپنے گناہوں کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دعوت کو قبول کرو جب اس کے لیے تم بلائے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین کی طلب میں نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔